امام الانبیاء سواری پہ بیٹھتے ہیں، میدان میں تشریف لا رہے ہیں کہ آرڈر دوں اور جنگ شروع ہو جائے، جھاڑیوں سے ایک بدو نکلتا ہے، وہ امام الانبیاء کی سواری کی لگام پکڑ لیتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے مدینے کے تاجدار مجھے یہ بتائیے کہ جو پیغام آپ لائے ہیں، جو دین آپ لائے ہیں، وہ دین کیا ہے؟ سارا دین مجھے سمجھائیے۔ وقت کتنا کم ہے اور سوال کتنا بڑا ہے کہ پورا دین مجھے سمجھائیے کیا ہے۔ اب اتنے بڑے سوال کا جواب اتنے مختصر وقت میں سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتے۔ امام الانبیاء نے جواب دیا، فرمایا سن، جو دین میں لایا ہوں وہ ٹوٹل دین، وہ کل دین یہ ہے اطاعت للہ والشفقۃ علی مخلوقہ، وہ ٹوٹل دین یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی جائے، رب کی مخلوق پہ شفقت کی جائے، یہ کل دین ہے۔ دونوں چیزیں آ گئی۔ دین کس شے کا نام ہے؟ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اللہ کے حقوق پورے کیے جائیں اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ میجارٹی اور اکثریت تو نہ رب کے حقوق پورے کر رہی اور نہ اس کے بندوں کے، لیکن جو تھوڑے بہت آتے بھی ہیں نا مسجدوں کو، سال بعد مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ بھی مخلوق کے حقوق پورے نہیں کرتے، اس سے صرف نظر رکھتے، اس طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں کہ مخلوق کا حق بھی پورا کرنا، اور جب تک یہ نہ ہو اللہ کہتا ہے میں اپنا حق بھی قبول نہیں کرتا۔ پڑوسی، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے مگر اس کے کردار سے پڑوسی تنگ ہے، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے مگر اس کے رویے سے گاہک تنگ ہیں، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، افسر ہے مگر اس کے رویے اور بیہیویئر سے اس کے ماتحت تنگ ہیں، مخلوق خدا کی زندگی اس نے اجیرت کر دی ہیں، اور تسبیح گھماتا اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، کہ میری پیشانی پہ سجدوں کے داغ ہیں، میں نے گھنی داڑھی رکھی ہے اور میں 5 وقت مسجد میں جاتا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، تاجدار کائنات کا پیغام کیا ہے۔ یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، نفلی روزے بھی رکھتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے۔ وہ جب فوت ہو گئے نا تو ایک اللہ کے ولی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا قبر میں کیا بیتی آپ کے ساتھ، قبر میں کیا بیتی؟ آپ تو تہجد گزار تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے، کیا بیتی قبر میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب قبر میں گیا تو مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ یاد کر دنیا میں تو ایک چوک سے گزرا تھا، وہاں ایک مشکیزے کے ساتھ پانی چھڑک رہا تھا اور تو نے اسے کہا تھا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، اس نے کہا تھا اوک بناؤ، تو نے یوں ہاتھ کیے، اس نے بھر دیا تیرے اوک کو پانی سے، تو نے منہ کے قریب پانی کیا تھا پینے کے لیے، پھر تو تھوڑی دیر رک کیوں گیا تھا؟ اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے قبر میں، آواز دے رہا ہے کیوں رک گیا تھا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں، قبر والے کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے رب تو جانتا ہے، پانی پینا چاہتا تھا، جب میں نے منہ کے قریب کیا تو میرے ہاتھوں پر ایک پیاسی مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی اور میں نے ہاتھ روک لیے تھے کہ اگر میں نے پیا تو یہ پیاسی اڑ نہ جائے، تو میں نے کہا پہلے یہ پی لے، میں بعد میں پی لوں گا، اس لیے رکا تھا میرے رب تو جانتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم رب نے قبر میں تہجد کی بات ہی نہیں کی، سجدوں کی بات ہی نہیں کی، تلاوتوں کی بات ہی نہیں کی، قبر میں جاتے ہوئے آواز آئی میرے بندے سن، تو نے میری ادنا مخلوق مکھی پہ جو ترس کھایا تھا وہ اسی کے سبب میں نے تجھے جنتی
دیا۔ یہاں پیشانیوں پہ سجدوں کے داغ ہیں اور ہاتھ مصطفیٰ کی امت کے خون سے رنگین ہیں۔ یہاں گنی گنی داڑیاں ہیں اور تاجدار کائنات کی امت کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ شکل میں انسان ہے، کردار میں بھیڑیے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کا تعلق ہے رب کے ساتھ، رسول کے ساتھ؟ ہم نے اسلام کو سمجھی کوئی نہیں۔ شریعت کس کا نام ہے؟ اللہ کا حق پورا کیا جائے، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، اسلام مسجد میں بلاتا ہے اور تربیت کر کے معاشرے اور سوسائٹی میں بھیجتا ہے۔ لیکن نماز ہم شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خالص بندگی اللہ کی، یہ کہتے ہیں، اور جب ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ تو خالص بندگی اللہ کی نیت کی تھی، اس انٹینشن سے ہم نے شروع کی تھی نماز، اور ختم سلام پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلام جو کہا ہے، یہ خدا کو دے رہے ہیں یا بندوں کو دے رہے ہیں؟ یا السلام علیکم کس کو کہا ہے جب نماز ختم کی؟ بندوں کو کہا، اس کی مخلوق کو کہا۔ تو توجہ طلب بات ہے، شروع تو کی تھی خالص بندگی اللہ کی، اور رب کی بندگی بندوں کے سلام پہ ختم ہو رہی ہے کہ دائیں سلام پھیر، جتنے نمازی ہیں دائیں طرف، سب کی نیت کر، میں تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تم پہ سلامتی بھی اترے، رب کی برکت بھی اترے، رحمتیں بھی اترے۔ پھر اس طرف سلام پھیرو تو نیت کرو کہ جتنے اس طرف ہیں میں سب کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، برکت اور رحمت کی دعا دے رہا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، بندگی خالص اللہ کی شروع کی تھی، اور بندوں کو سلامتی کی دعا پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر شروع کی تھی، اللہ اکبر کی ختم کروا دی جاتی، آخر میں بھی میرے ہی نام لو۔ فرمایا شروع میرے نام سے کی ہے اور ختم بندوں کے سلام پہ کرو، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد اب تیرا تعلق مجھ سے ختم ہونا ہے، میری مخلوق سے جڑ جانا ہے۔ اب مسجد میں تھا، میرا تھا، مصلی پہ تھا، اب یہاں تو سیدھے راستے پہ تھا، کیوں؟ میں نے تیرے ہاتھ جو باندھ دیے تھے، بندے ہوئے تو سارے چل پڑتے ہیں، میں نے تیری آنکھیں باندھ دی تھی کہ سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے، تیرے ہاتھ بدوا دیے تھے، اور بندے ہوئے تو بڑے بڑے بدماش بھی چل پڑتے ہیں، پر میں یہاں چلا ہے، اب سلامتی کی دعا دے میرے محبوب کی امت۔ اور بازار میں جا، معاشرے میں جا، دکان پہ بیٹھ، دفتر پہ بیٹھ، اسمبلی میں بیٹھ، تخت پہ بیٹھ، ایوان عدالت میں بیٹھ، اب وہاں پتہ چلے گا جسے مسجد میں سلامتی کی دعا دی ہے تو اس کے لیے بھیڑیا ہے یا سلامتی ہے؟ جس کو مسجد میں دعا دی ہے تو اس کے لیے رحمت ہے یا بھیڑیا ہے؟ اس کے لیے برکت ہے یا خون ہے؟ یہ بندگی سلام پہ اس لیے ختم کی۔ اور پھر دیکھیے شریعت کی تعلیمات، دیکھیے بندگی ختم کی تھی سلام پر، بندوں کو سلام کا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد، تاجدار کائنات نے فرمایا گلیوں میں جب آپس میں ملو، لوگوں بازاروں میں ملو تو پھر ایک دوسرے کو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وہی جس پر نماز ختم کی تھی، جس سلام پر نماز ختم کی تھی نا، اب جب ملو گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، دفتروں میں ملو، پھر وہی سلام کہو، وہی لفظ کہو، تاکہ وہ پیغام بھول نہ جائے کہ مسلمان کے لیے بھیڑیا نہیں ہوتا، سلامتی ہوتا ہے، مسلمان کے لیے خون نہیں ہوتا، برکت ہوتا ہے، مسلمان کے لیے بھیڑیا نہیں ہوتا، سراپا کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا؟ دفتروں میں جاؤ، دفتروں میں قطاریں لگی ہیں، کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا، کس طرف جاؤ؟
ویسٹ چپڑاسی سے لے کر ہمارے صدر اور وزیر اعظم تک پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ توجہ طلب بات ہے. اور نام پوچھو تو نام کیا ہے؟ دفتر میں بیٹھے نام اس کا غلام رسول نکلے گا. کوئی کہے گا میرا نام غلام حسین ہے، کوئی کہے گا میرا نام محمد حسین ہے. نام غلام رسول ہے اور کام رسول والا ایک بھی نہیں کر رہا. نام غلام محمد ہے اور محمد عربی کی غلامی کا کوئی ایک عمل بھی اس سے ظاہر نہیں ہو رہا. یہی تو منافقت. تو امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. مسلمان کے لیے سراپا کرم ہے، سراپا رحمت. حضور نے فرمایا مومن کی پہچان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. فرمایا مومنوں کو، جو مومن ہیں، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے غلام ہیں، فرمایا تم انہیں دیکھو گے آپس میں مہربانی کرنے میں، رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں. کیسے؟ جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم ہوتا ہے. پاؤں میں درد ہے نا، درد پاؤں میں ہوتا ہے اور ساری رات جاگتی آنکھ رہتی ہے. درد آنکھ میں تھا، درد تو پاؤں میں تھا، مگر اس کا درد اس نے اپنا سمجھا. درد جسم کے کسی حصے میں تھا، جاگتی آنکھ رہی ساری رات. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح، محبت اور شفقت میں ایک جسم کی طرح، کہ جس طرح پاؤں میں درد ہو تو ساتھ آنکھ جاگتی ہے، اسی طرح کسی ایک کو دکھ پہنچے سارے دکھی ہوتے ہیں، ایک کی خوشی میں سارے خوش ہوتے ہیں. آج انسان کیا بن گیا ہے؟ بیڑیوں سے بدتر. ذیابن فی ذیابن. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بیڑیوں نے کپڑے پہن لیے، لباس میں بیڑیے پھرتے ہیں. کیا یہ تعلق ہے رب رسول کے ساتھ؟ مولانا روم لکھتے ہیں بندے نے جنگل میں بیڑیے کے منہ سے نہ بکری چھڑا لی، یہ ہرنی چھڑا لی اسے. ہرنی سوچنے لگی کہ یہ رحمت کا فرشتہ بن کے آیا میرے لیے، انہوں نے میری جان بچا لی، ورنہ بیڑیا تو مجھے چیر پھاڑ کے موٹی موٹی کھا جاتا. کتنی رحمت بن کے آیا، فرشتہ بن کے آیا. وہ لے گیا اسے ہرنی کو پکڑ کے نا، گھر گیا، گھر جا کے اس نے اس کی ٹانگیں رسی سے باندھ دی، آستینیں چڑھائی، چھری لے کر اس کو گرا دیا اور اس کی گردن پہ جب چھری رکھی نا ہرنی کی، ہرنی بول پڑی. کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا ذبح کر کے تمہیں بھون کے کھاؤں گا. ہرنی کہنے لگی اب میں بچ تو سکتی نہیں، اب کٹ جاؤں گی، مگر مجھے ایک بات آج پتہ چلی ہے. ہرنی کہنے لگی، اس نے کہا اب تک میں سمجھتی تھی کہ بھیڑیے صرف جنگل میں رہتے ہیں، آج پتہ چلا بھیڑیے آبادیوں میں بھی رہتے ہیں. اب تک میں سمجھتی تھی بھیڑیے شاید صرف بھیڑیوں کی شکل میں ہوتے ہیں.